جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ کے لیے پالی ہوئی تھی، ایک اپنی ذات کے لیے پالی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت غار کے قریب پہنچے تو اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے چل کے فلاں غار میں ہم نے آرام کرنا ہے۔ غار تک تو کوئی اونٹی جا نہیں سکتی، لیکن دونوں چل کے نہیں جاتے، دشمن آ کر کے ہمارے فٹ سٹیپس کے ذریعے سے ہمارے فٹ سٹیپ چیک کر لیں گے، ہمارا سراغ لگا لیں گے، کیا کریں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں، میں اٹھا کے چلوں۔ اس بارے میں امتیاز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ابو بکر صدیق صفحے صحابہ میں بے مثل آدمی ہے، اس طرح سرکار کو کسی نے نہیں اٹھایا، اگر اس طرح اٹھایا تو صرف حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا۔ یہ بات استدلالی طور پر صحیح ہے، سرکار کی سواری بننا معمولی بات نہیں، اگر اور کوئی بھی نہ بن سکا تو افضلیت کس بات کا نام ہے؟ جس فضیلت میں کوئی شریک نہ ہو۔ سرکار کی سواری ہونے کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں افضل، کیونکہ یہ فضل ان میں ثابت ہے، اس کا پارٹنر کوئی نہیں۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو اٹھانے والا ہے اگر وہ بے مثل ہے اور سرکار پر سوار ہونے والا اس کی لیکن یہ شروع کمپنی جو ہے یہ کہتی ہے کہ کعبے کے بت گرانے کے وقت سرکار نے کہا میرے کندھے پر اے علی تم چل جاؤ، وہ کہتے ہیں اس جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے موقع پر اٹھا لیا، علی جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے سرکار نے میرے اوپر سوار کہا وہ بھارے نبوت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ یا پور گدے نے سرکار کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اسباب نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ گدا اٹھا لے علی نہ اٹھائے، جس میدان میں کوئی عہدہ بلا نہیں ہو سکا اس جگہ حضرت حیدر کرار کی تلوار چلی اور بیڑا پار کر دی۔ بات وہ کرو جس کو عقل سلیم مانے۔ کہتے ہیں حضرت علی بڑی صحیح ہے، سرکاری طور پر کندھوں پر نہیں سوار ہوئے کہ وہ بھارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں طاقت کے بارے میں حضرت علی کا ثانی امت محمدیہ میں کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھا اٹھا سکے علی نہ اٹھا سکے؟ خیبر کا دروازہ گدھے پر رکھے گدھا کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگلے دن جناب مولا مرزا نے اگلے دن وہ دروازہ اکھاڑا، لیکن یہ بات قابل غور ہے اکھاڑا کن حالات میں؟ کہا آپ پروار کے دشمنوں نے اپنے بائیں ہاتھ پر ڈھال کر برداشت کی اور جو آپ کی ڈھال وہ ٹوٹ کے زمین پر گر پڑی، آپ نے سوچا اس وقت میں اگر نیچے اتروں دشمن سر پہ چڑھا آیا ہے، اب ڈھال کے بغیر لڑنا ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قلعے کا دروازہ کس لیے ہے؟ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا دروازہ 100 آدمی کو میں رسا ڈال کے دیتا ہوں کہ اس کو کسی طرح نکالو، اس کو توڑ تو سکتے ہیں آپ نکال نہیں سکتے۔ واہ علی تیرے بائیں ہاتھ کہ بائیں ہاتھ کے قلعے کا دروازہ اٹھایا، وکان یہ تصرف سے بواب خیبرہ تمام لڑائی کے دوران بائیں ہاتھ پر اس ڈھال کو استعمال کرتے ہیں دروازے کو۔ اگر وہ دروازہ کسی گدھے پر رکھ دیا جائے، اونٹنی پر رکھا جائے، قلعے کا دروازہ ہے، نہ اونٹنی اٹھائے نہ گدھا اٹھائے، مگر حضرت علی مرزا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا۔ جب گدھا سرکار کو اٹھا لے تو علی کیوں نہ اٹھائے؟ دراصل میری سواری بننا بڑی شان ہے، علی میں تجھے سواری نہیں بنانا چاہتا، میں تجھے سوار بنانا چاہتا اس لیے ان کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا۔
اب اس سے آگے چلیے. غار کے اندر جاتے وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بعد کھڑے ہو جائیے گا, میں پہلے مل جاتا ہوں. کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہو, کوئی سانپ ہو, کوئی زہریلا جانور ہو, کوئی درندہ ہو, تو میرا اس کا مقابلہ آپ سے ہو جائے, آپ کو ضرور نہ پہنچے. اندر گئے, اچھی طرح سے غار کو جھاڑا پھونکا, سارے سوراخ پگڑی سے بند کیے, پگڑی بار کے اس طرح اس کے اندر گھسیٹتے گئے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا, پگڑی ختم ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا کریں. کہا سرکار کو جب اپنے زانوں پر میں سلاؤں گا تو اس کے بعد پھر میں ایسا کروں گا اسی کے پاؤں رکھ لوں گا, اسے اس سوراخ کو بند کر دوں گا. لیکن سانپ نے اندر آ کر کے کافی مرتبہ سر مارا کہ اے یار غار ہٹ جاؤ, مارے غار آ گیا ہے. کہا تو مارے غار ہے, میں یار غار. اپنی طاقت لگا, وہ سر کی ٹھوکریں مار کے باور کراتا ہے کہ میرے اندر موت کا راز پنہا ہے. ابو صدیق کہتے ہیں میری گود میں حیات کا راز پنہا ہے. کہا میرے پاس بیماری ہے, کہا میرے پاس شفا ہے, کہا میرے پاس ہلاکت ہے, کہا میرے گود میں ابدی زندگی ہے. تو اپنا زور لگا کے دیکھ. پھر آخر جب آپ نے وہاں سے پاؤں نہ ہٹایا تو سانپ نے کاٹ لیا. اس کے مطلب ہمارے عقائد نے, علماء عقائد نے لکھا ہے ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد میں ایک سانپ موجود تھا. آپ نبی آخر الزمان مکہ شریف سے ہجرت کر کے نکلیں گے مدینہ شریف کے ارادے سے, تو راستے میں ایک غار ہے, اس غار میں ایک خوش نصیب سانپ ہوگا جو سرکار کی زیارت کرے گا. ہماری بایولوجی نے لکھا کہ دنیا میں جتنے حیوانات ہیں سب سے زیادہ عمر سانپ کی ہوتی ہے. اور سانپ جو کینچلی جھاڑتا ہے نا, یعنی سکون آپ نے پنجابی, اس کو کینچلی کہتے ہیں اردو میں, اس کو انگریزی میں سلف کہتے ہیں. یہ SLOUGH, یہ اس کا طلب سلو بھی ہے سلف بھی ہے. اگر سلو لفظ کریں گے دلدل, یہ جو سلو ہے نا ایئرپورٹ کے پاس کبھی دلدل تھی, اس کو فل اپ کر کے یہاں انہوں نے آبادی. اگر اسی کو آپ سلف پڑھ لیں تو اس کے معنی کینچلی, سانپ کی کینچلی, اور اسی کا معنی ہے سنیک سلفنگ, کہ اس وقت سانپ اپنی کینچلی جھاڑ رہا ہے ورک کے طور پر. تو یہ 100 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ کینچلی جھاڑتا ہے, اور ایسی کینچلیاں وہ زندگی میں ہزاروں مرتبہ جھاڑتا ہے. ہم نے وہ کینچلیاں اتری ہوئی شکار کے زمانے میں کئی مرتبہ دیکھی. ہم لوگ, ہمارے سیدوں میں یہ کمزوری تھی, وہ بازوں کا شکار, کتوں کا شکار, گھوڑے دوڑانا, یہ ہمارے خاندان میں بھی یہ کمزوری تھی. اور بچپن کے زمانے میں جب وہ ہمارے خاندان کے بڑے آدمی باز لے کے چلتے تھے, ہم بھی کبھی شکار دیکھنے کے ارادے سے جاتے, سینکڑوں مرتبہ وہ کینچلیاں دیکھی ہیں. تو اگر 1000 برس کے بعد یا 100 برس کے بعد وہ کینچلی جھاڑتا ہو اور کئی ہزار مرتبہ جھاڑے, تو عمر کتنی بن جائے گی. اس نے کہا چلو میں ہی چل کے اس غار میں بیٹھ جاتا ہوں, جے ملیا تو باپ کو لے گا, نہیں سکتے بن جائے گا, نہیں ملے گا تو انتظار کرنے والوں میں تمہارا نام ضرور ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کی خریداری کیا, بازار گرم ہوا, لوگ سونے لال جواہرات لاد کے لائے. ایک گڑیا اپنے سوت کی اٹی لے کے آئی, پٹواری کی کھمی آنے, مائیں بہنیں جس وقت وہ کاٹتی ہے نا تو اس کو تکلے پر سے اتارتی, تو اس کے ساتھ ایک چمڑا لگا ہوا, تو اس کو دمڑکا کہتے ہیں. وہ دمڑکے سے اس کو پکڑے جب کھینچتی ہے نا تو دمڑکا پیچھے رہ جاتا ہے, تو اس کے اٹی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ لے کے گئی, پوچھا کیسی پاگل ہے تو؟ لوگوں نے کہا پاگل یا یوسف بکنے آیا ہوا ہے, اس کے کئی کی بادشاہی قیمت ہے. ان کو ایک مرتبہ 30 من کستوری سے تولا, ایک مرتبہ 30 من سونے سے تولا, ایک مرتبہ 30 مرتبہ لالوں سے تولا, ایک 30
اور 30 من اور کو 30 من جواہرات کے ساتھ ان کو تولا. اس سے ویلیبل جو میٹیریل تھے 30 من کا ان کے ساتھ تول کے قیمت ڈالتے گئے. آخر وہ جو قیمت ڈیمانڈ تھی نا وہ کسی طرح پوری جو عزیز مصر نے وہ پوری کی. عزیز مصر انہوں نے کہا پاگل یہاں تو بادشاہ خریدار بن کے آئے ہیں. انہوں نے کہا قیامت کے میدان جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ یوسف کے خریداروں کو بلائے گا تو میں یہ سود کے ٹی لے کر کے پیش ہوگا اور تو میرے پاس خریدار لیکن خریدار تو نہیں تھی. وہ آ کے بیٹھ کے اخار میں اگر اس کی مراد کاٹنا ہوتی تو حضرت ابو صدیق جب وہ کاٹ کھایا اس نے اس کے بعد وہ باہر آ جاتا سرکار پر بھی حملہ کرتا. معلومات زیارت کے لیے آیا ہوا تھا. پہلے اسے کاٹا نہیں پہلے بار بار سر آیا ان کو بابر کرایا کہ میں سانپ ہٹ جاؤ راستے سے. انہوں نے کہا میں جان قربان کر سکتا ہوں سرکار کی نیند نہیں قربان کر سکتا ہوں. دوستو محبت کی سچائی کی اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہو. ایک طرف محبوب کی خواب راحت ہو اور ایک طرف جان عزیز ہو. کوئی جان عزیز قربان کر دے لیکن محبوب کی میٹھی نیند کو قربان نہ کرے. کوئی ایمان اور انصاف رکھنے والا بندہ ان کے بارے میں کوتاہی کا جملہ بول سکتا ہے. اس لیے جتنے بھی منکرین صحابہ ہیں وہ اس بات کو نوٹس لیں. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب اس بار علامہ زرقانی بڑا خوبصورت لکھتے کہتے ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام میں حضرت صدیق کو اندر چلے گئے تو بعد میں بکری نے چالا راتوں رات تان لیا. بعض کبوتری نے آ کر کے انڈے دے دیے. یہ بات بھی یادگاری ہے کہ ایک رات میں غار کے پورے دھانے پر بکری جالا نہیں تان سکتی کیونکہ یہ بڑا لمبا وقت ہے. اس کے دو جواب آپ لوگوں نے اٹھائے بتا رہے ہیں اس کو بار بار سب کو تکلیف ہو رہی ہے. یار یہ میری بھی غلطی ہے میں کیوں اتنا دور تک ہاتھ ہلاتا ہوں. اور میں پھر بتایا کہ کبوتری نے آ کے انڈے دیے اور انڈا بھی ایک خاص مسئلہ ہے. اگر ایک مرغی کے انڈے کا وقت نہیں ہے آپ اسے کہیں کہ انڈا دے دو کبھی آپ کے کہتے نہیں چلے گی کہ انڈا دے چکی ہے دوبارہ کوئی ایک اور انڈا دے دے کبھی تو ہی نے دینا ہے آج پیش کی دے دو کبھی ایسا نہیں کرے گی. کبوتری کو بھی انڈا آیا ہوا ہو تو دے سکتی ہے نہیں تو جبرن نہیں لایا جا سکتا. اب جناب کبوتری کو انڈا ٹھیک اس وقت آئے جب سرکار کا ڈیفنس مراد ہو. لکڑی سے خود اگر جالا نہیں تنا گیا ہوگا تو اپنی برادری کی لیبر منگوائی ہوگی اس کی تفاریح آؤ ساری ٹڈیاں آ کر کے مل کے جالا تانے. ان کافروں بے ایمانوں کی نگاہیں کام نہیں کرتی. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے. سارے جو مسلمانی ہیں اس آیت کے تحت اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اس کے ماتحت لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رسول حقیقی ہیں اور نبی مطلق ہیں. نبی مطلق کا یہ معنی کہ نہ ان کے راستے میں وقت کی قید ہے کہ فلاں زمانے کے نبی ہیں. یہ پہلوں کے بھی نبی ہیں موجودہ کے بھی نبی ہیں پچھلوں کے بھی زمین والوں کے بھی نبی ہیں آسمان والوں کے بھی نبی ہیں فرشتوں کے بھی نبی ہیں عالم ارواح کے بھی نبی ہیں عالم برزخ کے بھی نبی ہیں. اس کا معنی ہے رسول حقیقی ہونا نبی مطلق ہونا. رسول حقیقی کا کیا معنی ہے کہ ساگر روح المعانی کی ورڈنگ ہے کہ باقی رسولوں کی رسالت تو پھیلی ہے اور اضافی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف توجہ کریں ان کے رسول ہیں ساری دنیا کے رسول نہیں ہیں. اسے اور نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ ان کے نبی اور رسول ہیں ساری دنیا کے نبی اور رسول نہیں ہیں. لوگ مانتے اور ماننا چاہیے لیکن ان کے نبی اور رسول ان کے سے ماننا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کا رسول مانتے لیکن اپنا رسول نہیں مانتے ان کو قوم بنی اسرائیل کے رسول مانتے. لیکن نبی رسول حقیقی ہونا کا یہ معنی
یہ مخلوق کی طرف متوجہ کرو تو بھی رسول ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرو تو بھی رسول ہے، نبیوں کی طرف متوجہ کرو نبیوں کے بھی رسول ہے، امتوں کی طرف کرو ان کو بھی کہنا پڑتا ہمارا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، اذان حضور مفکر اسلام۔ سب سے اپنی ولادت سے لے کر اپنی بعثت تک 40 برس کا جو زمانہ ہے، حضور کو نہ پتا تھا میں نبی ہوں، نہ یہ پتا تھا نبی بننے والا ہوں، ان کو ایمان کا بھی کتاب کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ حوالہ پیش کر روح المعانی کا، روح المعانی کہتے ہیں وہ نبی مطلق ہیں اور رسول حقیقی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2277 ہے، اس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے بچپنے کے زمانے میں آتے جاتے وقت مجھے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پتھروں کو پتا ہو یہ رسول ہے، نبی کو خود نہ پتا ہو میں رسول ہوں۔ علامہ فلانی رحمۃ اللہ کا سرکار کی ولادت کی صبح سے پہلے مکہ شریف کے جانور، قریشیوں کے جانور چراگاہوں میں چلتے وقت ایک دوسرے کی گردن میں گردنیں ڈال کے کہتے تمہیں مبارک ہو، پہلے جو نبی اور رسول آتے رہے وہ انسانی حقوق کو تحفظ مہیا کرتے رہے، لیکن یہ جو رسول آئے حیوانات کے حقوق کو بھی بحال کرے۔ یار خودوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے، نبی کو خود نہ پتا ہو میں نبی ہوں۔ امام بسترانی کا وہ حدیث بار بار لکھی ہے کہ سیدہ جناب سیدہ آمنہ ان کو جب کوئی درخت سامنے آ جاتا، پتھر آ جاتا، وہ کہتا بخ بخ یا آمنہ تو ما خملت برسول اللہ، ہم بتاتے ہیں مجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں دونوں جہان کا امیر و مختار گدوں نے بول کے کہہ دیا، درختوں نے بول کے کہہ دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا نبی۔ آج ہمارا کی سمجھ آئی ہے؟ ہمارا نبی کہنے کا معنی سمجھ آیا؟ اس موڑ پہ کہے جانے والی بات ہے، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، نبی کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، آمنہ کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، قریشی کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، مکے والے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، ہندوستان والے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، چین کے والے کہتے ہیں ہمارا نبی ہے۔ رب نے کہا تم سارے چپ ہو جاؤ میرا نبی ہے۔ مصطفیٰ رضا نہیں ہے، امریکہ گیا ہوا ہے، وہ بچہ بڑا شوق والا ہے،
اللہ اس کی صحت اور اخلاص عمل نصیب کرے. عرض ہے کہ حضرت علامہ زرقانی لکھتے ہیں کبوتری کو انڈا آیا ہوا نہیں ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں اصلا شروع سے انگلینڈ میں رہتے ہیں یہ تو دبی کھڑا پاکستان آئے شروع تو اصلا اسلام آباد رہے وہ اسلام آباد کل بڑھیا شروع تو کہہ رہے اسلام آباد میں گیا گجڑا نہ علاقہ پوڑیاں پڑیاں شکر پڑیاں سید پور یہ علاقے گجڑا نے علاقہ شروع تو خدا اسلام آباد میں رہتا ہے وہ تو ٹھلا گاڑا پنڈی نہیں رہے وہ کہتے ہیں اصلا شروع تو ہی کیوں دادیوں پنڈی ہے وہ پنڈی 1857 جنگ آزادی میں بعد بنی ہے یہ تو اسی تاریخ ولادت ہے وہ شروع کے ساتھ رہنا ہے. میں یہ دسنا چاہنا کبوتری جب آلنا بنایا کبوتری کا آلنا بنانے جانا یہ امیجیٹ ایکشن نہیں فوری طور نہیں کیا جا سکتا. ایک ایک دن کا جوڑنی کبوتری جتنے پرندے تو بڑی مدت نے بعد وہ آلنا بنا. آپ اس وقت سڑک پر جا کے دیکھیں گے آپ کی گاڑی جا رہی ہوگی تو چونکہ مارچ اپریل میں پرندے انڈے دیتے ہیں اور انڈے کے لیے گھونسلہ چاہیے ہوتا. اکثر آپ لوگ کو دیکھیں گے کہ کبوں کے چونچوں میں تنکا کوئی نہ کوئی ہوگا. وہ جب گھونسلے سڑکوں کے کنارے جو درخت ہیں آپ دیکھیں کہ گھونسلے وہ ایک رات میں گھونسلہ نہیں بنایا جا سکتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پرندوں کے گھونسلے پر فرشتوں نے ہی بنائے ہوں گے پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ہم قوموں کے ذریعے سے اس کی پروٹیکشن نہیں کرنا چاہتے تنکوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے مکڑی کے جالے کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ وہ مکڑی نے سرکار کے اندر جانے کے بعد جالا تنا یا پہلے وہ فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ اس کا جالا تنا ہوا تھا جب سرکار اندر تشریف کہا وہ جالا تنا ہوا ٹوٹا کیوں نہیں کہا جو آسمان سے پار ہو جائے اور آسمان کو توڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آج کی بحث میں آج سے 400-600 برس پہلے خر کوئی التیام زیادہ بحث رہی ہے. آسمان پھٹا کس طرح سرکار پار کس طرح ہوئے پھر دوبارہ جوڑا کس طرح گیا یہ فلسفیوں کے اعتراضات تھے. آج وہ ڈھیلے پڑ گئے معراج گرمی بڑھ جا رہا مجھ سے سیکھ نہ کوئی یار گیا مجھ سے سیکھ نہ کوئی یار گیا ایک کالی زلفاں والا سی چہرہ رنگ سے ذرا کیوں بار گیا بار گیا مجھ سے سیکھ نہ کوئی یار گیا ایک کالی زلفاں والا سی چہرہ رنگ سے ذرا کیوں بار گیا. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا ذکر پاک ایک ایسی کستوری ہے اس کو بار بار گھسو اور نئی نئی خوشبو دیتی ہے. پرانی خوشبو ہمارا نبی کی رٹ کتنی مدت لگائی ہے آج ہمارا نبی کی بات سمجھائیے. جالا تنا ہوا تھا سرکار اندر گئے تو جو آسمان سے پار ہو جائے تو آسمان کو توڑنا پھوڑنا جوڑنا نہ پڑے وہ پار چلا جائے. وہ مکڑی کے جالے سے بھی پار ہو نور پار ہو تو مکڑی کے جالے کو کیا نقصان ہے. جب چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی مکڑی کے جالے سے پار ہوتی ہے مکڑی کا جالا ٹوٹتا ہے
کہا کہ مکڑی کے جالے سے سرکار کی لطافت زیادہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی آپ کی مکتوبات سے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا سایہ نہ ہونے کی وجہ ہماری نزدیکی ہے. یہ امام ربانی کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. سورج کا سایہ کیوں نہیں؟ کہ اس کی باڈی اتنی لطیف ہے کہ اس سے زیادہ لطافت ممکن نہیں. کہ چاند کا سایہ کیوں نہیں؟ کہ اس کی باڈی اتنی لطیف ہے کہ اس سے زیادہ لطافت ممکن نہیں. کہا کہ چاند اور سورج ان کی چاندنی سایہ پیدا کر دیتی ہے، پر سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہا چاند کی چاندنی کا جو سایہ ہے نا وہ بن سکتا ہے، لیکن سرکار کی باڈی کا سایہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ شہر کا سایہ شہر سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. سرکار کے بدن مبارک سے زیادہ لطافت نہ چاند کے لیے ممکن ہے نہ سورج کے لیے ممکن ہے. اس لیے سرکار کا سایہ ہے نمائندہ کبھی ہوگا. کہتے ہیں سرکار تو اندر چلے گئے، سرکار تو نور ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نور ہونے کا عقیدہ تو کسی کا بھی نہیں. وہ کیوں باہر ہو گئے؟ گلے خوشبو در ہم